قلمی مینوسکرپٹ ہے غالب کا ہاتھ کا لکھا ہوا. سب لوگ میرے پاس ایک قلمی مسودہ غالب کی تحریر کیا ہوا اپنے ہاتھ میں. ان کا جو انہوں نے اپنی کتاب کا کاغذی ہے پیرہن نقش فریادی ہے کہ اس کی شوقی تحریر ہے. انہوں نے اس کا جو باب ہے افتتاح باب جو ہے پہلے اس پہ لکھا انہوں نے یا علی, اس کے بعد لکھا یا حسن, پھر لکھا یا حسین, اور اس کے نیچے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو علمیت غالب کی تھی اور جو جانکاری تھی اور جانتے تھے تو ان کو تو مراتب تھے, کیا اس سے وہ ناشنا تھے؟ نہیں, دیکھیے ایسا ہے کہ بسم اللہ الرحمن, دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی اور حقیقت اور نام خدا کی عظمت سے غالب اچھی طرح آشنا تھے. اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اوپر یا علی لکھا تو اس کے معنی, نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اصاعت ادب کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے. دیکھنا چاہیے کہ لکھنے والا کس معاشرے میں, کس تہذیب کے ساتھ اور کس نیت کے ساتھ لکھ رہا ہے. تصور یہ ہے ہمارا عام طور پر کہ ہم ذات حق تک پہنچنے کے لیے علی کو وسیلے کے طور پر اختیار کریں, یعنی عظیم حقیقت وہ ہے, اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے علی کا دامن تھامتے ہیں. تو بسم اللہ لکھنے سے پہلے یا علی لکھ لیتے ہیں. یہ غالب کی لیفٹ ہینڈڈ سپورٹ نہیں ہے, یہ مطلب یہ کہ یہ جو ہے غور فرمائیں یہاں توسل کا چونکہ ایک نظریہ ہے اس غالب کے متعلق یہ عرض کر دوں کہ ڈاکٹر زوئے انصاری ایک بہت مشہور ادیب تھے اور خود کمیونسٹ تھے, اور اس فقیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے ہاتھوں پہ دوبارہ وہ مشرف و اسلام ہوئے تھے. یہ اسی فقیر کو اعزاز حاصل ہے. وہ ایک داستان ہے پوری. جب وہ مرنے سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے کمیونزم کے بارے میں اسے میں ڈس اون کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ نجات کی راہ صرف اسلام ہے. تو یہ اس فقیر کی کئی برس کی ریاضت کا صلہ تھا, یہ خدا کا شکر. تو وہ انہوں نے خود اپنے ایک مضمون میں میرا ذکر بھی کیا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. زوئے انصاری نے غالب شناسی پر جو کام کیا ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ غالب وہ شاعر ہے جس نے بھارت کی, ہندوستان کی کرشن بھکتی کی سرزمین میں علی بھکتی کے بیج بوئے ہیں. زوئے انصاری کا جملہ ہے, یہ چھپا ہوا جملہ ہے, پرنٹڈ ہے یہ. تو غالب تو علی کا عاشق ہے, اور غالب کی فارسی شاعری میں ان کے قصیدے اور قصیدے سے ہٹ کر ان کی ایک مثنوی ہے جسے وہ شاہکار سمجھتے تھے. بلا شبہ وہ شاہکار ہے. مثنوی ابر گوہربار میں انہوں نے جو حمد لکھی ہے, جو نعت لکھی ہے, جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا, اور جو مولا علی کی مدح لکھی ہے, وہ ایک شاہکار ہے. اور میرا خیال ہے کہ غالب کا ذکر آ گیا ہے تو ان کی غزلوں, اردو غزلوں میں دیکھیے ایک جگہ انہوں نے مقطع میں نعت لکھی ہے اور ایک جگہ انہوں نے منقبت لکھی, مقطع میں بھی اردو. وہ نعتیہ مقطع ان کا شاید لوگوں کو عام طور پہ یاد نہیں ہوتا. دیکھیے وہ مجھے اگر یاد آ جائے تو اس طرح سے ہے کہ اس کی امت میں ہوں میں, میرے رہیں کیوں کام بند, اس کی امت میں ہوں میں, میرے رہیں کیوں کام بند, واسطے جس شہ کے غالب گنبدے بے در کھلا. نعت کا شعر ہے, معراج کی طرف اشارہ ہے.
یہ غالب کا نعتیہ شعر ہے ان کی غزلوں میں اور اردو غزلوں میں، اور ان کی منقبت کا تو وہ شعر بہت مشہور ہے جس پہ وہی بیچارے مولویوں نے کفر کے فتوے دے دیے ہیں کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بود و راب میں۔ اور جہاں امام حسین کا معاملہ ہے تو غالب کی واقعاً فارسی شاعری میں جیسا درد انگیز اور رقت خیز نوحہ اور مرثیہ ملتا ہے وہ بھی بے نظیر ہے۔ اور اردو میں بھی انہوں نے غزلوں میں جو ان کے ہاں کیفیت ہے وہ کہیں کہیں معلوم ہوتا ہے کہ تذکرہ کیے بغیر، نام لیے بغیر گویا وہ کربلا بیان کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اتنی ایک سوال میرا آگا میں جدید مرثیے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بڑے جدید مرثیے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ آج کا جدید مرثیہ نگار انیس اور دبیر بننے کو تیار ہے، تو اس نے ایک نئی راہ جو نکالی ہے، اس نے جو فلسفیانہ موضوعات تھے جو کربلا کے حوالے سے نفسیاتی مسئلوں کو اپنا موضوع بنا کر اور پھر مرثیہ تحریر شروع اور جو آج کل ہو رہے ہیں، کیا آپ کے خیال میں کہ یہ صحیح رستہ ہے؟ بالکل صحیح راستہ ہے۔ جدید مرثیہ گویوں نے بہت خدمت کی ہے اور ان میں ایک طویل فہرست ہے۔ جوش مکمل مرثیہ نگار شاعر نہیں ہے، جوش کا مرثیہ مکمل مرثیہ، جوش کے ہاں ہمیں مکمل مرثیہ نہیں ملتا۔ جوش کے ہاں بہت اچھے بند بھی ہیں اور بہت کمزور بند بھی ہیں، اور مرثیت ان کے ہاں جس طرح ہونی چاہیے نہیں۔ لیکن مولانا نسیم امروہی، آل رضا اور جناب وحید الحسن ہاشمی اور بعض دوسرے اور ایسے شعراء تھے کہ جن کے ہاں ہمیں مکمل مرثیہ ملتا ہے اور جدید مرثیہ ملتا ہے، اس میں مرثیت بھی ہے اور واقع کربلا کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہی کہ انسان کو بحیثیت انسان اور معاشرے انسانی کو بحیثیت معاشرے انسانی کے ارتقاء کا سفر طے کرنے کے لیے وہاں ہمارے پاس فکر اور فن کا کہ فکری اور فنی عناصر بھی اس میں ملتے ہیں، اور ان لوگوں کی خدمتیں یقیناً قابل قدر ہیں۔ ایک بار پھر